تو یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، لوٹ مار کا ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ طیب اردگان ہے، یہ انسان جو ہے مثالی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کمپیریزن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 1% لوگوں کی عیاشی کی قیمت 99% جو ہے تڑپ تڑپ کے آپس میں لڑکے جانوروں کی طرح وہ گزارا کر رہے ہیں۔ کب تک ہم اس طرح سے رہیں گے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں تو سٹاپ کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر یہ آوازیں خاموش ہو گئیں تو پھر کیا بنے گا پاکستان کا؟ ان کو جو ہے وہ ناپاک چیز کنویں سے نکالنی پڑے گی۔ چائنا دیکھیں ہمارے بعد میں آزاد ہوا اور وہ دیکھیں سپر پاور کی صف میں کیوں ہے۔ یہ کویسچن کرنا چاہوں گی سر، کیا مجھے یہ بتائیں مدنی صاحب، کیا الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں وی آر ہوپ فل، اور چیف جسٹس کی طرف اور عدلیہ کی طرف پوری قوم جو ہے وہ امید کے ساتھ ہے اللہ کے بعد۔ لیکن ملک میں تو فنڈ نہیں ہے۔ دیکھیں اچھا، سابق سیکٹری جو الیکشن کمیشن ہے، میں ان کا سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی 3 ارب روپے کے قریب چاہیے، اور وہ بھی اسپانسر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو کس چیز کے 20 ارب چاہیے، اور ہر چیز میں انہوں نے کھانچے رکھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی 700 ارب روپے کا فنڈ انہوں نے جاری کر رہے ہیں، یہ اپنا جو ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے لوگوں کو کہ وہ وہاں پر جا کے تو لوگوں کو برائب کریں اور یہ کریں۔ تو یہ تو پینٹس ہیں ان کے لیے۔ اگر یہ بھی ہم مان لی جائے 20 ارب کا بھی، تو یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ یہ انہوں نے صرف یہ لوٹ مار کا ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ مسائل زدہ لوگوں میں سے، جو میری کرسٹ ہے میری تجربے کا پالیٹکس میں، جب تک آپ مسائل زدہ لوگوں میں سے لیڈرشپ آپ گروم کر کے نئی اسمبلیوں تک لائیں گے، جس کو پتہ ہے کہ گھر کا گلی کا گٹر بند ہو جائے تو اس کی کیا اذیت ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد بجلی جانی ہے اس کی کیا اذیت ہے، لاری کا جو 10 روپے بڑھ جائیں گے، چنگچی کے جو اگر 5 روپے بڑھ جائیں گے اس کی کیا اذیت ہے، نہ کہ وہ لیڈرشپ جس کو یہ نہیں پتہ کہ انڈے درجن میں ہوتے ہیں کہ کلو میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا دیکھیں طیب اردگان ہے، یہ انسان جو ہے مثالی ہے، اور وہ لیمو پانی کی ریڈی لگاتے تھے یہ بچپن میں۔ آپ کا یہ بدبخت جو مودی ہے، یہ دیکھ لیں اپنے ملک کے لیے کہاں سے کہاں لے گیا۔ کہ مجھے ایک بہت اہم بندہ ملا، وہ کہہ رہا ہے جی کمپیریزن ختم ہوتا جا رہا ہے، کہ وہ کہیں کا کہیں چلے گئے ہیں اور ہم نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے مسائل، اور ہمارے پاس پیسہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ کے لاہور میں آپ یہ کنفرم کر لیجئے اپنے حساس ریسورسز سے، آپ کے لاہور میں صرف اتنا گھروں میں پیسہ ڈمپ ہے کہ آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ ان لوگوں 1% لوگوں کی عیاشی کی قیمت 99% جو ہے تڑپ تڑپ کے آپس میں لڑکے جانوروں کی طرح وہ گزارا کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ کب تک ہم اس طرح سے رہیں گے؟ کتنے لوگوں کو یہ اس طرح سے بولتے بولتے یہ خاموش کرائیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، اس طرح یہ فرعون بنیں گے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں تو سٹاپ کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو 2 دہائیاں ہو گئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مجھے، اس بندے نے اور اس کے ساتھ جو اس کے جنرل لوگ ہیں، انہوں نے کوئی پاکستان کو نہیں لوٹا، کوئی فائدہ نہیں لیا بشمول اللہ کے فضل سے میں نے۔ تو مطلب کس طرح سے ہم گزارا کریں گے، اور کتنی دفعہ ہم اس طرح کے لوگوں کو آزمائیں گے؟ اور یہ خدا نخواستہ اگر یہ آوازیں خاموش ہو گئیں تو پھر کیا بنے گا پاکستان کا؟ اچھا، میں نے آپ کے جواب سے ایک چھوٹی سی چیز کو اسمیل کیا جسے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اب پی ٹی آئی یا عمران خان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو لوگوں نے اپنے گھروں میں پیسہ چھپا رکھا ہے اب اسے نکلوانے کی اسٹریٹجی بنا چکے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے when there's a will there is a way، اور انشاءاللہ جو اللہ کے لوگ ہیں اور اکثریت پاکستان کے اچھے ہیں میرے خیال سے۔ اور دیکھیں میں ایک اور آپ کو مثال دوں کہ پاکستان میں 24 گھنٹے بجلی بند رہی ہے جی، کیمرے بند تھے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، یا لائٹس بند تھیں، 24 گھنٹے یہ قوم اتنے صبر سے رہی کہ جو ویسے بھی نارملی جرائم ہونے تھے وہ بھی نہیں ہوئے، جبکہ سپر پاور جو بہت مہذب نیشن ہے امریکہ، وہاں پر 6 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہوئی تھی، ریکارڈ جرائم ہوئے تھے وہاں پر۔ تو اجتماعی طور پہ تو قوم تو یہ بہت اچھی ہے، کیا پرابلم ہے؟ یہ کیوں اس کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر رولرز جو ہیں وہ اصل میں پرابلم ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ ناپاک چیز کنویں سے نکالنی پڑے گی۔ چائنا دیکھیں ہمارے بعد میں آزاد ہوا اور وہ دیکھیں سپر پاور کی صف میں کیوں ہے۔ دیر از اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ٹاپ، اوپر کے لیول پہ وہ پیسے بھی چھین لیتے ہیں اور گولی سر میں مارتے ہیں، اور گولی کے پیسے بھی جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اس سے لیتے ہیں بندے سے۔ تو دیکھیں فرق ہے دونوں ملکوں میں، یہ ہمیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے تو پاکستان کا سانس بھی بند ہو رہا ہے اب،
تو لہٰذا True. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اب ہمیں سٹاپ لگانا پڑے گا فل فور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے اور فوراً جانا چاہیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ جو ہے ایک جینون لیڈرشپ آئی جو کہ پاکستان کو اس دلدل سے باہر نکالے انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جو آپ نے کہا گولی سر پہ مار دیتے ہیں اور پھر پیسہ بھی لیتے ہیں، کیا یہ کنیکٹڈ ٹو عرش شریف ہے؟ بڑی افسوسناک ہے، اس بیچارے کے ساتھ گولی کے ساتھ ہوا ہوتا تو پھر بھی تھا، اس کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا ہے، بہت تشدد کیا گیا ہے اس کے اوپر، 3 دن تقریباً اس کو رکھ کے کیا گیا ہے، اور جو ذل شاہ کے ساتھ کیا گیا اور پھر جس طرح سے ڈرامہ رچایا گیا اور پھر پی ٹی آئی کے اوپر ہی پرچے کاٹ دیے گئے، اس ظلم سے بڑی جو ہے مثال کہاں ملے گی کہ ایک بندے کے پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا رہی ہے کہ 30 کے قریب اس کے جسم پہ نشانات ہیں، سر اس کا بجری کی طرح ہو گیا مار مار کے، تو مطلب اس طرح سے جانور بھی نہیں کرتا جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہمیں کہیں نہ کہیں ٹریٹمنٹ ان کی کرنی پڑے گی، نہیں تو یہ سارے پاکستان کو انتہائی تکلیف میں اور جہنم بنائے بیٹھے ہیں یہ۔ آپ کو اس بار جو سیٹ ملنے والی ہے میرٹ پہ یا پیسوں پہ؟ نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر اللہ کی توفیق سے عمران خان صاحب بھی اور ہم سارے مل کے اللہ نے جو دیا تھا، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، جو ہم پیسے لگائے اور جو کیا یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے کیا، اور جو آگے بھی ہو سکے گا انشاءاللہ ہمارا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے حاضر خدمت ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جینون لیڈرشپ جو ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں بالکل آئے گی، اور یہ جو روایتی کلچر ہے پیسے کا، اسے پہلے بھی جو سینیٹرز بنے ہیں وہ میں نہیں بن سکا، مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں رسوخ سے، سینیٹرز کبھی تاریخ میں نہیں بغیر پیسوں کے بنے، مگر پی ٹی آئی بنائی بیٹھی ہے جی، اربوں روپے کا انوالومنٹ ہوتی تھی مگر 1 روپیہ نہیں بنایا، کیمپین کے اوپر نہیں خرچہ ہوا جو سینیٹرز رہے ہیں، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی کو روپیہ پیسے کی وہ نہیں ضرورت پڑی اس کی، اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پی ٹی آئی ایک جو ہے ریفائنڈ پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے پہلے سے، انشاءاللہ ایک جینون لیڈرشپ جو ہے مسائل زدہ لوگوں میں سے آئے گی، اور وہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے آنسر سے میں یہ نتیجہ نکال سکتی ہوں کہ پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے کہ اس بار وہ الیکشن جیت جائے گی، کیا یہ اوور کانفیڈنس تو نہیں ثابت ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور دیکھیں اوور کانفیڈنس ایک طرح کا غرور میں ہوتا ہے، انشاءاللہ پی ٹی آئی اس طرف نہیں جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اسیس ہوتا ہے نا جی، کسی کا گیسچر جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اور ہم پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں 2 دہائیوں سے زائد، تو ہمیں پبلک کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے اور ہم اسیس کر دیتے ہیں۔ 90% اللہ کے فضل سے پاکستان کی جو آبادی ہے وہ یکسر پی ٹی آئی کے ساتھ آ چکی ہے، اور یہ کبھی ماحول نہیں تھا اس طرح کا، مطلب انشاءاللہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں اللہ کے ہاں سے۔ اچھا، اب یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے، چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ کا ایک ہمارے صحافی بھائی نے انٹرویو کیا، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل رہنے والے شخص ہیں، لیکن کسی حد تک ان کے اوپر نون کا سٹم تھا، لیکن جو وہ کام کر رہا ہے اور جو جواب وہ نکال رہا ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی گوٹ میں ایک اور بال آ گرا؟ دیکھیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ایک انسان چال چلتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ چلتا ہے، اور اللہ کی چال بھاری ہوتی ہے، یہ اس عورت کو اور ان کے اوپر ہونا ہی ہے، اللہ کی سنت ہے، تاریخی طور پہ جب سے دنیا بنی ہے ہر فرعون نے غرق ہی ہونا ہوتا ہے، تو وہ اپنی اوور کلیورنس میں ایسی کمال جو ہے نا بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ اپنے گلے میں خود ہی پھندا ڈالتے ہیں، لہٰذا یہ وہی ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ چاہے ان کے حمایتیوں سے کرا دے چاہے ان کے مخالفوں سے کرا دے، یہ ہونا ہی ہے، یہ رول آف نیچر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بس اس میں اس کا جو ان لوگوں کا مکروہ چہرہ ان ساروں کا باہر آ رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ میڈیا کو اور یہ ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں لوگ اور لوگوں کی جو تکلیف دیکھتے ہیں جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں تو سد باب ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک قانون قدرت ہے، یہ قانون قدرت سے نہیں لڑ سکتے، یہ کچھ لوگوں کو خاموش کر سکتے ہیں، یہ عرش شریف جیسوں کو مار سکتے ہیں اور لوگوں کو دبا سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، پر قدرت سے اللہ سے کیسے لڑ سکتے ہیں، اور وہ تو ہر فرعون نے غرق ہی ہونا ہوتا ہے جی۔ ویری ٹرو، تھینک یو سو مچ مہدی صاحب۔ تھینک یو۔